نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تمہارا رب فرماتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار دعا کو قبول کروں گا، جو لوگ مجھ سے مانگنے سے گھمنڈ کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ منصور نے یہ حدیث اعمش سے اور اعمش نے زر سے روایت کی ہے، ہم اسے صرف زر کی روایت سے جانتے ہیں۔ یہ زر بن عبداللہ ہمدانی ہیں، ثقہ ہیں، عمر بن زر کے والد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں واقع اور کئی راویوں نے یہ حدیث ابو الملحی سے روایت کی ہے، ہم اسے صرف اس سند سے جانتے ہیں۔ ابو الملحی کا نام صحیح ہے، میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو ایسا ہی کہتے ہوئے سنا ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں فارسی بھی کہا جاتا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے، جب ہم لوٹے اور ہمیں مدینہ دکھائی دینے لگا تو لوگوں نے تکبیر کہی اور بلند آواز سے تکبیر کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بہرا نہیں ہے اور نہ ہی وہ غائب و غیر حاضر ہے، وہ تمہارے درمیان موجود ہے، وہ تمہارے گجاؤں اور سواریوں کے درمیان یعنی بہت قریب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ ابو عثمان حدیر کا نام عبد الرحمن بن مل ہے اور ابو نعامہ سعدی کا نام عمر بن عیسیٰ ہے۔